علیمہ خان صاحبہ نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو پاناما کیس کے اندر سزا دی گئی تھی وہ غلط تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ شیر افضل مروت صاحب نے کل ایک دھماکہ کیا ہے، وہ پھٹ پڑے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف۔ انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان تمام کی تفصیلات آپ کے سامنے اس ویڈیو میں ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست رہے گی کہ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب دیکھیے جی، علیمہ خان صاحبہ کل میڈیا کے ساتھ وہ گفتگو کر رہی تھی اور اس میں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو پاناما کیس کے اندر سزا دی گئی تھی وہ غلط تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی۔ غلط بیسس پہ ان کو وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹایا گیا اور ان کو جیل میں ڈالا گیا، جو بھی پھر ان کے ساتھ ہوا، کیونکہ باقی جو ان کے خلاف کیسز تھے وہ تو سبھی کو پتہ ہے کہ وہ تو بالکل فراڈ تھے، اور یہ جو اقامہ والا کیس تھا اس کا بھی ویسے تو سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ان کیسز کے پیچھے کون تھا اور کیوں یہ سب کیا گیا۔ لیکن اب جو ایک پوزیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے لوگ خود اس بات کا اقرار کریں، اور پی ٹی آئی میں بھی کوئی عام بندہ، کوئی عام سیاسی کارکن یا کوئی عام رہنما بات نہیں کر رہا۔ پی ٹی آئی کے بانی جو ہے عمران خان صاحب، ان کی سگی بہن یہ بات کر رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی تو وہ کس طرح سے ایک شعر ہے نا کہ ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو وہ بات ہے کہ یہ جناب ابھی تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے محسن نقوی صاحب کے پاؤں پکڑے، شہباز شریف صاحب کے پاؤں پکڑے، یقین کریں انہیں موقع نہیں مل رہا۔ اگر تو ان کو کہیں سے کوئی اپرچونٹی مل جائے، ان کو یہ موقع میسر آ جائے کہ ان کی ملاقات جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ یا آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ یا جنرل آصف منیر صاحب کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی ان کو تھوڑی سی بھی لفٹ کروا دے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کے بھی پاؤں میں جا کر پڑیں گے، کیونکہ ان کو اس بات کا احساس بڑا پہلے سے ہے۔ اور میں بھی یہ بات کرتا رہوں کہ دیکھیے عمران خان صاحب نے آخری دم تک کوششیں کی تھی کہ جناب ان کو کسی طرح سے پھر سے وزیر اعظم کی کرسی مل جائے۔ ان کی ساری جنگ وزیر اعظم کی کرسی کے لیے تھی، اقتدار کے لیے تھی، اور اس کے لیے انہوں نے بہت ساری کوششیں کی ہیں۔ باجوہ صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں کرتے رہے، وہ خیر صاحب کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنا استعمال کیا انہوں نے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ وہ انہوں نے اندر کھانے کیا ہے جو کہ پبلک میں باتیں نہیں ہیں۔ وہ کبھی پبلک میں آئیں تو یقین کریں کہ اگر وہ لوگ جو بھی لوگ تھے حساس اداروں کے یا بڑی شخصیات جو ہیں، اگر وہ عمران خان صاحب کی طرح ہوچے ہتھ کنڈوں پہ اتر آتے اور وہ تمام باتیں وہ خود لیک کر دیتے کہ کس طرح سے انہوں نے ان کی منتیں کی اور کیا کچھ ہوا ہے، تو عمران خان صاحب کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتے۔ لیکن وہ ظرف والے لوگ ہیں، اس لیے وہ یہ باتیں نہیں کرتے، چھوٹی حرکتیں ہوتی ہیں وہ ان کو چھوٹا پن سمجھتے ہیں، اس لیے وہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی یہ صرف فرنٹ لائن پر آ کر لوگوں کے سامنے ان کا انقلاب ہوتا ہے، حقیقی آزادی اور امریکی غلامی اور باجوہ نیوٹرل، یہ وہ تمام باتیں۔ حقیقت میں جو ہے ان کا وہ ایسا کچھ بھی سین نہیں چل رہا ہوتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جناب امریکہ میں لوبنگ فلمز خرید رہے ہوتے ہیں، لاکھوں ڈالر وہاں پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف جناب پاکستان آرمی کو جناب کوئی میجر ہی ان کا مل جائے، اس تک وہ دو میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے کوئی ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے ہمیں، اور کوئی ہمارے لیے بھی کہیں سے کوئی ریلیف، کوئی کام نکل آئے۔ لیکن عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا ہے اور جس طرح کا انہوں نے حکومت چلائی تھی 3-4 سالوں تک، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اس بات پر مہر لگا چکی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جناب وزیر اعظم بننے کے قابل نہیں ہیں، وہ اہل ہی نہیں ہے اس پوسٹ کے، یہ عہدہ ان سے سنبھالا ہی نہیں جاتا۔ ان کو نہیں پتہ لگتا کہ انٹرنیشنل تعلقات ہمارے کیا اہمیت رکھتے ہیں اور ہم نے ان کو کس طرح سے کیری کرنا ہے، کس طرح سے ان کو آگے لے کر چلنا ہے، ان میں مثبت تبدیلیاں کس طرح سے لا سکتے ہیں، تعلقات کو بڑھانے کا کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور یہ تمام جو باتیں ہوتی ہیں یہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ وہ تو ارطغرل رول دیکھتے ہیں اور پھر وہ اگر انٹرنیشنل ٹی وی پہ کہہ دیتے ہیں، کبھی جلسوں میں کہہ دیتے ہیں جی کہ ہم تو یورپی یونین کی کوئی انٹرفیئر نہیں مانیں گے، ہم تو امریکہ کو نہیں جانتے ہیں، ہم تو جناب کسی کے غلام نہیں ہیں، اور پھر دوسرے ہاتھ سے آپ نے کچھ کھول اٹھایا اور جا کر آپ کہیں جی 1 ارب ڈالر دے دیں 2 مہینے ملک چل جائے گا۔ تو جب حالت آپ کے اندر سے یہ ہو تو آپ نے کون سی بدماشی کرنی ہے وہاں پر، کون سی آپ کو آزادی؟ آپ آزاد ہیں۔ آزاد لوگ ایسے ہوتے ہیں آج کے دور میں، تو ہر کوئی دوسرے، آپ کسی کو 100 روپیہ ادھار دے دے تو وہ جناب آپ کے سامنے آپ کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ تو جو آپ نے اتنے اربوں ڈالر لے کر آپ ملک چلا رہے، اپنا آپ کچھ بناتے نہیں ہیں، کسی کو آپ کوئی مدد کسی کی کرتے نہیں ہیں، ہمیشہ آپ نے کچھ کو ہی اٹھانا ہوتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ دنیا کو یہ سمجھائیں گے کہ وہ جی ہم خود مختار ہیں اور ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم کیسے جئیں گے؟ تو ایسا نہیں ہونے والا ہے، یہ صرف خواب غفلت ہے۔ یا تو پھر وہ خادم رضوی والا پھر آپ اپنا لیں پھر انداز کا جی کہ ہم تو بھائی جان مومن ہیں، اور یہ جو قرض ورض ہے یہ تو سارا سود کا ہے، سود جو تو ہم نے دینا کوئی نہیں ہے، تو زیادہ چلو یہ آیا جی گوری
تو پھر آپ کر لیں لڑائی، چھوڑ دیں میزائل ان پر، لڑیں امریکہ سے جا کر، اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر یہی ہے نا، آپ نے کسی کا قرض دینا ہو اور آپ کہیں وہ قرض آپ نہیں ادا کریں گے، وہ قرض آپ نہیں چکائیں گے، تو آپ کو بدماشی کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ لیگل ویز تو کوئی بھی آپ کو ایسا لیگل وے نہیں ملے گا کہ جس کے تھرو آپ جناب اس قرض سے بچ سکے۔ حکومت اپنی مرضی سے آپ کو معاف کر دے وہ الگ بات ہے۔ تو وہی ہے یہاں پر بھی کہ اگر امریکہ یا IMF کوئی دوسرے تیسرے آپ کو اپنی مرضی سے قرضے معاف کر دیں تو الگ بات ہے، ورنہ آپ کو تو دینے پڑیں گے، اور آپ کے پاس تو ہے نہیں۔ الٹا پچھلوں کو تو جوڑے، آپ کو تو آگے زندہ رہنے کے لیے بھی قرضے ہی چاہیے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی، اور ہماری عوام کے لیے یہ باتیں اتنی جو میں نے تمہید باندھی ہے، لوگوں کے شعور کے لیے باندھی ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ تمام جو ہے یہ الف لیلا کی سٹوریز ہی ہوتی ہیں، حقیقت کوئی نہیں ہے اس چیز میں، نہ ہی کوئی ہم اتنے کوئی پاورفل ہے، نہ دنیا کے فیصلے کبھی پاکستان میں ہونے ہیں، اور نہ ہی کوئی ہم نے غزوہ ہند لڑنی ہے۔ اور بھائی ہمیں اپنی نجی زندگی کو بہتر کرنے کے طریقوں پر غور کرنی چاہیے۔ ہم تو بڑے کوئی ایک خواب غفلت میں نہیں رہتے، ہمارے خوابوں کا پہاڑ ہے، اور غفلتوں کا ایک پورا جو ہے وہ جرمٹ ہے کہ جس کے اندر ہم جی رہے۔ تو خیر یہ اب دوسری طرف بات کر رہے تھے کہ جو شیر افضل مروت صاحب تھے، یہ کل آئے تھے الیکٹرانک میڈیا پر، نجی چینلوں کی زینت ویسے بھی وہ بہت بنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا انداز گفتگو بڑا کھڑاک قسم کا ہے، اور پاکستان میں اس کو بڑا لائک کیا جاتا ہے جو بھی اس طرح کا انداز گفتگو اپناتا ہے، کیونکہ انٹلیکچوئلز کی نہ تو یہ سوسائٹی ہے اور نہ انہیں کوئی سنتا ہے۔ تو یہاں پر تو چلتی ہیں بھونگی ہو، جو سیدھی بات ہے، تو بھونگی شونگی اچھی مار دیتے ہیں، بڑھ چڑھ اچھی نکلتی ہے ان سے، تو اس لیے ان کو کافی زیادہ ان کی فین فالوئنگ جو ہے وہ بہت جلدی بہت زیادہ فیمس ہوئے۔ تو ان پر تب سے PTI کے لوگ بھی یہ الزام لگاتے رہے جی کہ یہ بندہ ایجنسیوں کا بندہ ہے، اس لیے اس کو کوئی ہاتھ نہیں رکھتا، یہ جناب بدماشی کرتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کبھی ان کے جو سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں وہ پولیس پہ فائرنگ کر دیتے ہیں، پولیس ان سے جناب پیچھے ہٹ جاتی ہے، اور بھی ان کا مطلب آپ جتنا بھی لائف سٹائل دیکھیں ابھی تک، جس طرح سے انہوں نے کمپین بھی کی تھی اور سب کچھ ہوا تھا، تو PTI کے باقی لوگوں پر تو بہت زیادہ پابندیاں تھی، قدغنیں تھی، انہیں الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئی، حتیٰ کہ وہ بالکل چھپ کر جو ہے انہوں نے وہ دن گزارے، کوئی افغانستان چلا گیا، کوئی ایران بھاگ گیا، کوئی یہاں پہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا، کوئی کسی جج کے گھر پہ رہ رہا تھا، تو بہت ساری باتیں ہیں۔ تو پر یہ جو تھے شیر افضل مروت صاحب، یہ تو جناب واقعی شیر بنے ہوئے تھے اور دم تناتے پھر رہے تھے جنگل میں، جیسے شیر کی اپنی ٹیریٹری ہوتی ہے تو وہاں پر وہ جناب کسی کو آنکھ نہیں جھپکنے دیتا۔ تو وہی بات تھی، شیر افضل صاحب بھی اسی طرح سے KPK میں گھوم رہے تھے، الٹا وہ تو اپنی ٹیریٹری سے باہر آ کر بھی پورے پاکستان میں گھوم رہے تھے۔ تو وہاں سے پھر PTI کے لوگ بھی یہ تاثر دے رہے تھے جی کہ جو پھر باقی ٹیریٹری کا مالک ہے، جو بادشاہ ہے، یہ اس کی مرضی سے، اس کی اجازت سے یہاں پہ گھوم رہے ہیں، دم تناتے پھر رہے ہیں، ورنہ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہے جی، وہ تو PTI کے اندر جنگ بہت عرصے سے ہے، ان کے دو گروپ بنے ہوئے ہیں، جیسے نون لیگ کے اندر دو گروپ ہیں، ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک پرو اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو PTI کے اندر بھی یہ بات تو ہے، چلتی رہتی ہی ہے۔ لیکن جو اصلی بات ہے وہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے جو بات یہاں پر کی ہے نا، چاہے وہ ایجنسیوں کے آدمی ہوں یا نہ ہوں، لیکن بات ان کی 100% جو ہے وہ اچھی بات ہے، ان کی کریکٹ بات انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان ججز کو جب یہ تھریٹس دے رہے تھے، جب یہ فوجی ان کو ڈرا دھمکا رہے تھے، تو تب جناب انہوں نے توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیوں نہیں کیے؟ اور واقعتاً بہت ہی یہ بامانی بات ہے کہ جناب اگر آپ کو فوجی تنگ کر رہے ہیں، آپ کے فیصلوں میں انٹرفیئر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ عمران نیازی کو جیل میں ڈال دو اور فلاں کو نکال دو، اگر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، جو ججز کا تو یہی کلیم ہے نا کہ جو ایجنسیوں کے لوگ ہیں وہ جناب انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں ہماری عدالتوں کے اندر آ کر۔ تو اگر جب ویسا ہو رہا تھا، جب کوئی کرنیل، کوئی جرنیل، کوئی میجر، کوئی شپٹا، کوئی بندہ جناب جب آپ کے پاس گیا تھا، اس نے کہا جی کہ وہ چل عمران نیازی نو 10 سال اندر کر دے، تو جب وہ جناب آپ 10 سال کا فیصلہ سنا رہے تھے، چلے آپ نے تب لکھ دیا، فیصلہ سنا دیا، دوسرے دن کر لینا تھا، تو انہیں عدالت کے نوٹسز جاری کرنے تھے۔ اور جیسے آپ نے یہ جو 6 ججوں نے یہ جو لکھا تھا خط جناب سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کو، اس کو خود سے ہی لیک کیا ہے نا، جس صحافی کے تھرو لیک کروایا ہے، سبھی جانتے ہیں اس کا نام، تو انہوں نے خود، وہ جج صاحب محسن کیانی صاحب نے جناب وہ اس کو بھیجا ہے، وہ لیٹر، ہمارے پاس یہ انفارمیشن موجود ہے، سبھی کو پتہ ہے۔ تو آپ توہین عدالت کے نوٹسز ان اسپیسیفک نیمز کو مینشن کر کے ان کے خلاف جناب آپ جاری کرتے اور پھر ان کو اسی طرح سے لیک کروا دیتے، ہم بھی دیکھتے، پورا پاکستان دیکھتا، ریاست پاکستان کی عوام بھی دیکھتی کہ جناب کیا ہو رہا ہے، اور یہ ایجنسیوں کے لوگ کس طرح سے انٹرفیئر کرتے ہیں ججز کے اوپر۔ اور اب ججز جو ہیں یہ بھی کوئی غلام نہیں ہے، اور اب ان سے پوچھ گچھ ہوگی، جب 25 کروڑ عوام آپ کے سامنے آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی، تو کون سا فوجی ہوگا جناب جو آپ کو کوئی سولی پہ لٹکا دے گا؟ کوئی آپ کو کچھ نہیں کہنے والا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہی ہے پھر
کہا ہے نا شیر افضل صاحب نے کہ یہ تو سارا کوئی ڈرامہ ہی لگتا ہے، تو بھی ڈرامہ ہی ہے پھر سارا. وہی بات ہے، کوئی عملی کام کرنا تھا تو یہ کس طرح کی حرکتیں ہیں جو آپ نے کی ہیں کہ سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کو خطیں لکھنا اور ساتھ ہی اس کو لیک کروا دینا. یہ تو ایک اسی طرح سے ہے کہ انہوں نے ایک کمپین کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو سڑکوں پر نکلنے کے لیے ایک موقع دیا، ایک بہانہ دیا، اور پی ٹی آئی اس وقت یہی تاثر دے رہی ہے کہ اگر ان سے روابط نہ کیے گئے تو وہ اگلے مہینوں میں سڑکوں پر نکلیں گے اور وہ اسی چیز کو بیس بنائیں گے اور چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس کے خلاف کمپین چلائیں گے. لیکن پہلے بھی بہت سارے پلانز بنے تھے، کون سا کامیاب ہو گیا تھا جو کوئی اب ہو جائے گا. ہے جی، ابھی تک کے لیے اتنے کا سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. وہاں